اقوام متحدہ میں نا ایک ایسا لفظ ہے جو پوری دنیا کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ وہ ہے ویٹو پاور۔ ایک ایسا حق جو صرف 5 ملکوں کو ملا ہوا ہے اور وہ اسے کسی بھی قرارداد کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے بھلے ہی پوری دنیا اس کے حق میں کیوں نہ ہو۔ تو آخر یہ ویٹو پاور اتنی متنازع کیوں ہے اور کیا آج کے دور میں اس کی واقعی کوئی ضرورت ہے؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ یہ مثال ہے نا عالمی طاقت کے کھیل کو بالکل ٹھیک سمجھاتی ہے۔ جیسے شطرنج کی بساط پر کچھ مہروں کو خاص طاقت حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 مستقل اراکین کو ویٹو کا اختیار ملا ہوا ہے، اور یہی وہ چال ہے جو اکثر کھیل کا پورا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ویٹو پاور آخر ہے کس لیے؟ کیا یہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، یا پھر یہ صرف کچھ طاقتور ملکوں کو اپنے مفادات کی حفاظت کا ایک ذریعہ فراہم کرتی ہے؟ اور سچ پوچھیں تو اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے، اور یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں کل 15 اراکین ہیں۔ کسی بھی قرارداد کو منظور کرنے کے لیے 9 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر 5 مستقل اراکین میں سے کوئی ایک بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دے دے تو وہ قرارداد وہیں مسترد ہو جاتی ہے۔ یعنی سوچیں، 192 ممالک بھی اگر کسی انسانی بحران پر کچھ کرنا چاہیں تو صرف ایک ملک، صرف ایک، اسے روک سکتا ہے۔ اور یہ جو زبردست طاقت ہے نا، یہ صرف اور صرف 5 ملکوں کے ہاتھ میں ہے: امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے مستقبل کے بڑے بڑے فیصلے صرف چند ملکوں کے مفادات سے متاثر ہو سکتے ہیں، بھلے ہی باقی پوری دنیا کی رائے اس کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ 5 ممالک ہیں کون؟ یہ وہی ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جیتے تھے اور اقوام متحدہ کے بانیوں میں شامل تھے۔ ویٹو پاور انہیں اس لیے دی گئی تھی تاکہ بڑی طاقتوں کے درمیان مستقبل میں کوئی بڑا تنازع نہ ہو۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا، کیا وہ آج کی دنیا کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ ذرا ایک لمحے کو سوچیں۔ ایک عدالت ہے، سارے جج ایک فیصلے پر متفق ہیں، لیکن صرف ایک جج کہتا ہے نہیں، اور بس انصاف وہیں کا وہیں رک جاتا ہے۔ سلامتی کونسل میں جب کوئی P5 ملک ویٹو استعمال کرتا ہے نا، تو بالکل یہی ہوتا ہے۔ انصاف کا پورا عمل ایک فیصلے کی وجہ سے معطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے: کیا یہ ویٹو پاور واقعی عالمی استحکام کے لیے ہے، یا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انصاف کے راستے میں ہی رکاوٹ بن جاتا ہے؟ اب اس پوری عالمی بحث میں پاکستان کا ایک بہت واضح اور اصولی موقف ہے، اور یہ موقف صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ان تمام چھوٹے اور کمزور ملکوں کے لیے اہم ہے جو ایک برابری پر مبنی عالمی نظام چاہتے ہیں۔ یہ موقف نو ویٹو کے اصول پر قائم ہے۔ ظلم کے خلاف نو ویٹو۔ دیکھیں، یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اس پختہ یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانی جانوں کی حفاظت کسی بھی ملک کے اپنے مفادات سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ مطلب یہ کہ جب نسل کشی، جنگی جرائم یا انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین معاملات سامنے ہوں تو وہاں ویٹو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ ویٹو کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے، بلکہ تجویز یہ ہے کہ اس کے استعمال کو محدود کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ویٹو کا استعمال انسانی حقوق کی حفاظت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو پاکستان کا موقف بالکل صاف ہے کہ جب بات ہو رہی ہو نسل کشی کی، جنگی جرائم کی یا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی، تو کسی بھی ملک کو ویٹو کا حق استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں انصاف سب سے پہلے آنا چاہیے، سیاست نہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا ویٹو پاور نے انصاف کو روکا ہے؟ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بدقسمتی سے تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں ویٹو ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کو ہی دیکھ لیں۔ امریکہ نے درجنوں بار ایسی قراردادوں کو ویٹو کیا جن میں اسرائیلی بستیوں کی مذمت کی گئی تھی۔ شام میں جب انسانی بحران عروج پر تھا، تب جانے بچانے والے اقدامات کو ویٹو کر دیا گیا۔ اور کشمیر پر تو عالمی قراردادیں موجود ہیں، لیکن عملی اقدامات ویٹو کی سیاست کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔
لیکن اس جدوجہد میں پاکستان اکیلا نہیں ہے۔ اب دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ممالک اور تنظیمیں اقوام متحدہ میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہیں تاکہ اسے زیادہ جمہوری اور مؤثر بنایا جا سکے۔ یہ اب ایک عالمی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ افریقی یونین ہے، عرب لیگ ہے اور بہت سی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو ویٹو میں اصلاحات چاہتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا اب ایک ایسا نظام چاہتی ہے جو سب کے لیے ہو، صرف چند طاقتور ملکوں کے لیے نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم ایک زیادہ منصفانہ دنیا کیسے بنا سکتے ہیں؟ نو ویٹو کا اصول صرف ایک سیاسی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی دنیا کا خواب ہے جہاں انصاف کی جیت ہو، جہاں ہر ملک کی آواز کی قدر ہو اور جہاں انسانی حقوق کا احترام سب سے اوپر ہو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ انصاف ایک ایسی قدر ہے جو ہر مذہب اور ہر ثقافت میں مشترک ہے۔ ویٹو کا غیر منصفانہ استعمال اسی آفاقی اصول کے خلاف ہے کیونکہ یہ طاقت کو انصاف پر فوقیت دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم آج ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں۔ یہاں کوئی بات چھپتی نہیں، ناانصافی کو چھپانا ناممکن ہے۔ ایسے میں ویٹو کا یہ پرانا تصور ایک بوسیدہ دروازے کی طرح لگتا ہے جو آج کی حقیقتوں سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ تو آخر میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ اگر ہم واقعی ایک پرامن اور انصاف پر مبنی دنیا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسے نظام کی طرف جانا ہوگا جہاں انصاف طاقت سے بڑا ہو، اور جب بھی انسانیت پر ظلم کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو وہاں صرف اور صرف ایک ہی اصول ہونا چاہیے: نو ویٹو۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ایک بہتر مستقبل کی امید ہے۔